بالکل، آپ اس جنگ میں باقی ممالک جیسے کہ چین، رشیا، ان سب کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، ان کو یہ جو بڑی سپر پاور ہیں، چین امریکہ کی ٹکر کی پاور ہے، روس امریکہ کے ہم پلہ پاور ہے، پھر ریجنل پاور ہیں بہت ساری، ترکی ہے، پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، او آئی سی کا پلیٹ فارم ہے، یورپی یونین ہے، یہ سب جو ہیں گزشتہ کئی ہفتوں سے 7-8 دن ہو چکے ہیں اسرائیل نے جارحیت کی ایران کے خلاف، اس کو رکوانے کی کوشش تو کر رہے ہیں۔ اب بھی یہ سارے ملک جو ہیں وہ اس بات کو جو ہے وہ انکریج کریں گے، آگے بڑھیں گے اور بار بار اس بات پہ سفارتی کوششیں کریں گے کہ اس معاملے کو حل کیا جائے۔ لیکن ڈیفینیٹلی اگر امریکہ کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے انٹرونشن بڑھتی رہی اور اس معاملے کو کسی ایک جگہ پہ نہ روکا گیا، پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ جو امن کی کوششیں ہیں، مذاکرات کی کوششیں ہیں، وہ پھر رک جائیں گی اور پھر یہ سارے ممالک جو ہیں اپنے طور پر فیصلہ کریں گے اور کہ اب ان کے پاس مزید کے آپشنز ہیں۔ اگر آج اب تک کی تو تصدیق نہیں ہوئی، یا یہی کہا جا رہا ہے کہ ان انسٹالیشن میں کوئی ایسی خطرناک مواد موجود نہیں تھا، لیکن فرض کر لیں کہ یہاں پر کوئی ایسا مواد موجود ہے، ایسا مٹیریل موجود تھا اور وہاں سے اگر خدا نہ خواستہ، میں اگر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی تصدیق نہیں ہوئی، اگر کوئی ایسی وہاں مواد ہے جس کے نتیجے میں تابکاری پھیل گئی یا جس کے نتیجے میں تابکاری پھیلنے کا خدشہ ہوا، تو آپ خود سوچیں کہ جو ایران کے گردنواں کے ممالک ہیں، یہ پورا مڈل ایسٹ ہے بشمول پاکستان، ان ملکوں میں اور پھر آگے تابکاری پھیلتی گئی تو پھر کتنا بڑا انسانی المیہ جو ہے جنم لے سکتا ہے۔ تو شاید امریکہ کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ کسی ملک کی جو پرامن ایٹمی فیسلٹیز ہیں اور اس کا حق ہے جو حاصل کرنے کا، اس پر براہ راست حملے سے کتنا بڑا انسانی المیہ اور کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ قطر اس کے بالکل ساتھ ہے، کویت اس کے ہمسایہ میں ہے، عراق اس کے ہمسایہ میں ہے، شام ہے، پاکستان کی 800-900 کلومیٹر لمبی سرحد جو ہے ایران سے ملتی ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، اس طرح کسی ملک کی ایٹمی تنظیمات پر حملہ کرنا، اس کا نتیجہ جو ہے بہت برا اور بہت سنگین ہو سکتا ہے۔ بالکل، اس تمام تر صورتحال کے بعد جو کہ آج حملہ کیا گیا ہے، او آئی سی کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں؟ آج کے بعد کیا او آئی سی کا کردار ہوگا؟ دیکھیے، او آئی سی کا اجلاس تو کل شام تک جاری تھا۔ او آئی سی کے وزراء خارجہ کی میٹنگ ہو رہی تھی استنبول میں، ترکی کے شہر میں، چونکہ اگلے 3 سال کے لیے او آئی سی کی جو چیئر ہے، جو صدارت ہے، وہ ترکی کے پاس آنی تھی، اور آپ نے دیکھا ہے کہ ایرانی جو لیڈرشپ ہے، ایران کے وزیر خارجہ ہیں، ایران کے اور اہم رہنما ہیں، وہ ترکی میں موجود تھے، پاکستان کے نائب اعظم موجود تھے۔ ابھی یہ میٹنگ جو ہے ابھی کنکلوڈ نہیں ہوئی، دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا فردر آگے ہوتا ہے۔ ان سارے ممالک جو ہیں وہ او آئی سی کے پلیٹ فارم پر موجود ہیں، ان سب نے بڑے اسٹرانگ ورڈڈ ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے اسرائیلی حملوں کی مذمت کی ہے، اس جنگ کو رکوانے کی بات کی ہے۔ اب اس حملے کے بعد یقینی طور پر ایک نئی سفارتی کوششوں کا آغاز ہوگا، اور یہ ممالک جو ہیں او آئی سی کے پلیٹ فارم پر لازمی طور پر امریکہ کو یہ پاور کہیں گے کہ یہ جو حملہ ہے یہ مناسب نہیں ہے، یہ غیر مناسب ہے، یہ جارحیت ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ بہت زیادہ اشتعال انگیزی ہوگی۔ تو لہذا ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے امریکہ کو، اور او آئی سی سمیت تمام دنیا بھر کے پلیٹ فارم جو ہیں وہ جنگ رکوانے کی کوششوں میں ہیں، اور یقینی طور پر یہ کوششیں جاری رہیں گی۔ جی بالکل، اگر یہ جنگ پھیلتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ نیٹو کو بھی کھینچ لے گی؟ کیا روس اور یوکرین جنگ سے جڑے جو بلاک ہیں وہ بھی اس میں مداخلت کریں گے؟ دیکھیے، مداخلت جو ہے وہ عملی مداخلت کا تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان ملکوں کے آپشن میں نہیں ہوگا۔ فی الحال تو یہ لگتا ہے کہ تمام جو ڈیسیژن میکرز ہیں، ورلڈ لیڈرز ہیں، اسٹیٹس مین ہیں، دنیا بھر کے جو بڑے پلیٹ فارم ہیں، مختلف ملکوں کے ریجنل پلیٹ فارم ہیں، ان سب کی یہی کوشش ہے کہ امریکہ کو اور اسرائیل کو یہ بات ریئلائز کرائی جائے کہ جنگ جو ہے اور جنگ کی ایسکیلیشن ہے وہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے، بلکہ اس کا نقصان ہوگا، اور ان کو قائل کیا جائے، کنونس کیا جائے کہ وہ جو ہے مذاکرات کی میز پر آئیں۔ لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر صورتحال کنٹرول سے باہر ہوئی تو ہر ملک جو ہے جو براہ لپیٹ میں راست خطرے کی زد میں آ سکتا ہے، وہ یقینی طور پر اپنے پاس جو اس کے پاس دیگر آپشنز ہیں، اور وہ آپشن کوئی بھی ہو سکتی ہیں، اور ان آپشن کی طرف سوچے گا، اور پھر وہ بہت گمبھیر صورتحال ہوگی اگر تمام ملک جو ہیں اس بات پر مجبور ہو جائیں کہ وہ بھی ملٹریلی اپنے آپ کو جو ہے اس معاملے میں انوالو کریں، تو پھر تو بہت ہی خطرناک ترین صورتحال ہوگی۔ جی